الماس لیکچرز میں خوش آمدید۔ علم و ادب کی تشنگی بجھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عام طور پر اس نشست میں ہم کسی ضخیم کتاب کے صفحات پلٹتے ہیں یا کسی طویل مضمون کی تہوں میں جاتے ہیں۔ جی بالکل، عام طور پر ہماری گفتگو متن کے گرد گھومتی ہے۔ ہاں، لیکن آج ہم نے کتاب کو کھولا ہی نہیں، ہم بس اس کے سرورق یعنی پہلے صفحے پر ہی رک گئے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بصری مواد ہے وہ بذات خود ایک مکمل اور گہری داستان ہے۔ آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ اردو ادب کے مایہ ناز شاہکار شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی کے سرورق کے گرد گھومے گا۔ یہ واقعی اردو ادب کا ایک ایسا کلاسک ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا حیرت انگیز ہے کہ کس طرح ایک تصویر، چند رنگ اور الفاظ کی مخصوص ترتیب پوری کتاب کی روح کو محض چند انچ کے کاغذ پر قید کر دیتی ہے۔ چلیں ان تفصیلات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کسی کتاب کو اس کے سرورق سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی کہاوت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرورق محض ایک غلاف نہیں ہوتا، یہ اس دنیا میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے جو مصنف نے تخلیق کی ہے۔ یہ پڑھنے والے کے ذہن کو تیار کرنے کا ایک نفسیاتی اوزار ہے۔ یعنی وہ کتاب کھولنے سے پہلے ہی ایک خاص ذہنی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور جب ہم خدا کی بستی جیسے شاہکار کی بات کرتے ہیں تو اس کا دروازہ بھی اتنا ہی پراسرار، گہرا اور حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ میں جب اس سرورق کو دیکھتی ہوں تو جو چیز سب سے پہلے سب سے طاقتور انداز میں ذہن سے ٹکراتی ہے وہ اس کا عنوان اور اس کے پیچھے موجود بصری منظر کا شدید ترین تضاد ہے۔ یہ تضاد بہت جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، مطلب ذرا ان الفاظ پر غور کیا جائے۔ خدا کی بستی، یہ سنتے ہی لاشعوری طور پر ذہن میں ایک ایسے مقام کا خاکہ ابھرتا ہے جو پرسکون ہو، جہاں ہر طرف رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ بالکل ایک ایسا روحانی، مثالی اور محفوظ معاشرہ جہاں کوئی بھوکا نہ سوتا ہو، جہاں عدل ہو۔ لیکن اس عنوان کے بالکل پیچھے جو تصویر ہے نا، وہ اس خوبصورت تصور کو بے دردی سے توڑ دیتی ہے۔ یہ تضاد اتنا گہرا ہے کہ یہ سیدھا دل پر ایک چوٹ کی طرح لگتا ہے۔ عنوان سفید رنگ میں ایک نمایاں اور خوبصورت انداز میں لکھا ہے جیسے کوئی آسمانی روشنی ہو، لیکن اس کے فوراً پیچھے کی دنیا اتنی تاریک، سرد اور بے رحم ہے کہ ذہن فوراً ایک الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تصویر میں انتہائی درجے کی غربت، تاریکی اور بے بسی کو دکھایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خستہ حال بچی ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس نے انہیں بس یوں ہی بے دلی سے سمیٹا ہوا ہے۔ اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ دونوں ایک انتہائی سرد اور بے رحم ماحول میں سکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پس منظر پر اگر غور کریں تو ایک پارک کا بینچ نظر آ رہا ہے، اور ان کے نیچے زمین کا خوردرا پن یا شاید برف باری کا احساس یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ کوئی گرم اور محفوظ گھر نہیں ہے۔ یہ سڑک کا کنارہ ہے، ایک کھلی، یخ بستہ اور بے حس دنیا ہے جو انہیں نگلنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کو ادب اور فنون لطیفہ کی زبان میں ایک گہرا طنز کہا جاتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اور پبلشر نے یہاں کوئی اتفاقی تصویر نہیں لگائی۔ ہاں، بلکہ جان بوجھ کر اس زبردست تضاد کا سہارا لیا ہے۔ بالکل، تاکہ دیکھنے والے کے ذہن پر ایک ضرب لگائی جا سکے۔ یہ سرورق ایک خاموش مگر کاٹدار طنز کر رہا ہے کہ جسے ہم فخر سے خدا کی بستی کہہ رہے ہیں، وہاں دراصل خدا کی ہی مخلوق کس ہولناک حال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک طرف نام اتنا مقدس اور پر امید رکھا گیا ہے اور دوسری طرف جو حقیقت دکھائی گئی ہے وہ اتنی ہی تلخ اور مایوس کن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی منافقت اور اس کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلا صفحہ پلٹنے سے پہلے ہی ذہن اس دوگلے پن کو پوری شدت سے محسوس کر لے۔ تفصیلات میں جتنا اندر جایا جائے اتنی ہی پرتیں کھلتی ہیں، خاص طور پر اگر ان دو معصوم کرداروں کے چہروں کی طرف دیکھا جائے تو وہاں جذبات کا ایک ایسا طوفان ہے جسے لفظوں میں قید کرنا مشکل ہے۔ آنکھیں تو ویسے بھی روح کا آئینہ ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس بچی کی آنکھوں پر اگر فوکس کیا جائے تو ایک عجیب سی کشمکش، ایک گہری جنگ دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف تو تحفظ کا احساس ہے اور دوسری طرف ہاں، اس کی نظروں میں اپنے چھوٹے بھائی یا اس بچے کے لیے تحفظ کا ایک شدید احساس ہے۔
ذرا دیکھیں کہ اس نے کس طرح اس چھوٹے بچے کو اپنے کھردرے، موٹے اور پرانے کمبل میں چھپایا ہوا ہے۔ تاکہ اسے ظالم سردی سے بچا سکے۔ بالکل، لیکن اسی بچی کی آنکھوں کا دوسرا رخ ایک شدید مایوسی کی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ تصویر صرف معاشی غربت کا رونا نہیں رو رہی، بلکہ یہ ان معصومیتوں کے چھن جانے کی عکاسی کر رہی ہے جو غربت کے اس بے رحم پہیے کے نیچے کچل دی جاتی ہیں۔ یہ وہ بھاری ذمہ داریاں ہیں جو وقت سے پہلے کاندھوں پر آ جاتی ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی کو اندر سے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ وہ آنکھیں جو کیمرے یا تصویر دیکھنے والے کی طرف اٹھ رہی ہیں، ان میں واقعی کوئی عام سی شکایت یا رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا جمود ہے۔ ایک ایسا ٹھہراؤ جو مسلسل تکلیف کے بعد آتا ہے۔ جی بالکل، ایک ایسا جمود جو فاقوں اور محرومی کے طویل عرصے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، جب آنسو خشک ہو جائیں اور صرف بقا کی جنگ باقی رہ جائیں۔ اور اس جنگ میں وہ بالکل اکیلے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ سرورق دراصل ان تمام گمنام انسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے جو اس نام نہاد بستی میں حاشیے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یعنی معاشرے کے بالکل کناروں پر۔ ایسا ہی ہے، یہ ان کروڑوں لوگوں کی کہانی کا بصری خاکہ ہے جن کے لیے محض زندہ رہنا ہی روزمرہ کی ایک تھکا دینے والی جنگ ہے۔ یہ بچی اور وہ خوفزدہ سا بچہ اس پورے طبقے کی علامت ہیں، جو معاشرتی بے حسی کے سائے تلے کسی ٹھنڈے بینچ پر سکڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ یہ واقعی انسان کے زندہ رہنے کی جدوجہد کی ایک خاموش مگر چیختی ہوئی داستان ہے، جس کا درد دیکھنے والے کی ہڈیوں تک اتر جاتا ہے۔ یہ بصری کہانی اتنی ہی طاقتور ہے جتنے کہ یقیناً اس ناول کے اندر موجود الفاظ ہوں گے۔ اور اب اگر ہم تصویر سے ہٹ کر اس سرے ورق پر موجود الفاظ کی بناوٹ پر بات کریں، جسے ٹائپوگرافی کہا جاتا ہے۔ جی ٹائپوگرافی، تو رنگوں کا یہ چناؤ بھی ایک الگ ہی دنیا کی سیر کرواتا ہے۔ سب سے اوپر مصنف کا نام شوکت صدیقی ایک انتہائی نمایاں اور چمکدار پیلے رنگ میں لکھا گیا ہے، جو فوراً توجہ کھینچتا ہے۔ بالکل، یہ پیلا رنگ اس تاریک پس منظر میں آنکھوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر بالکل درمیان میں تصویر کے عین مرکز میں خدا کی بستی کا عنوان ایک صاف شفاف سفید رنگ میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اور پھر اس کے نیچے کا لفظ؟ ہاں، اس سفید عنوان کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا لفظ موجود ہے، ناول، جسے ایک گہرے سرخ رنگ میں لکھا گیا ہے۔ یہ رنگ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ اور سب سے نیچے اگر نظر دوڑائیں تو پبلشر کا نام الحمرا انگریزی کے چھوٹے حروف میں کسی بھی قسم کی چمک دمک کے بغیر انتہائی سادگی سے لکھا گیا ہے۔ بظاہر تو یہ محض ڈیزائن کا حصہ لگتے ہیں، لیکن اتنے حساس موضوع والی کتاب پر یہ رنگ اتفاقی نہیں ہو سکتے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، رنگ کبھی بھی بے مقصد یا محض خوبصورتی کے لیے استعمال نہیں ہوتے، خاص طور پر جب بات اتنے تلخ موضوعات کی ہو رہی ہو۔ فنون لطیفہ میں رنگوں کی نفسیات کا بہت شعوری استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس پیلے رنگ کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ سب سے اوپر جو پیلا رنگ ہے وہ عام طور پر روشنی، توجہ اور کسی حد تک انتباہ کی علامت ہوتا ہے۔ تاریک سڑکوں پر جیسے کوئی پیلی روشنی خطرے یا دھیان دلانے کا کام کرتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح کا الارم ہے۔ جی، ویسے ہی یہ پیلا رنگ یہ بتاتا ہے کہ شوکت صدیقی اس تاریکی میں ایک مشعل لے کر کھڑے ہیں۔ وہ دھیان اس اندھیرے کی طرف دلا رہے ہیں جسے معاشرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور پھر درمیان میں جو سفید رنگ ہے، سفید رنگ جسے پوری دنیا میں پاکیزگی اور امید کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہ اس تاریک، سرد اور کھردرے پس منظر کے خلاف ایک زبردست استعارہ بن کر ابھرتا ہے۔ یہ دراصل اس سفیدی کے میلے ہو جانے کی کہانی ہے۔ اور وہ سرخ رنگ جو لفظ ناول کے لیے استعمال ہوا ہے، ان سب میں جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ یہی سرخ رنگ ہے۔ سرخ رنگ ہمیشہ سے خطرے کا، درد کا اور خون کا رنگ رہا ہے۔ یہ سرخ رنگ تو واقعی جیسے ایک خاموش تنبیہ ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ یہ دیکھنے والے کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام سی تفریحی داستان نہیں ہے جسے پڑھ کر انسان سو جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سرورق اپنا اصل کام کرتا ہے۔ یہ سرخ رنگ لاشعوری طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ خون جگر سے لکھی گئی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو بے چین کرے گی۔ یہ پڑھنے والے کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیار کر رہا ہے۔ بالکل، اس حساس اور دل دہلا دینے والے مواد کے لیے۔ اور پھر پبلشر کا نام انگریزی کے چھوٹے حروف میں اتنی سادگی سے لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں برانڈنگ سے زیادہ
اس دردناک پیغام کو اہمیت دی گئی ہے؟ پبلشر نے خود کو پیچھے رکھ کر اس تلخ حقیقت کو مکمل طور پر سامنے آنے دیا ہے۔ یہ رنگوں اور ان کی نفسیات والی بات ذہن کے کئی بند دریچے کھول دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا مطالعہ ہے۔ یہ سوچنا کتنا حیران کن ہے کہ ابھی تک کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا اور محض ایک سرورق نے یہ بتا دیا کہ اندر ایک کیسا طوفان منتظر ہے۔ اسے ہم بغیر پڑھے کتاب کو سمجھنا کہہ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس تصویر کی بناوٹ کو مزید غور سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی مصنوعی خوبصورتی یا گلیمر نہیں ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کچھ غیر واضح سی لکیریں ہیں، شاید وہ اس پارک کے بینچ کی لکڑیاں ہیں یا کوئی پرانا جنگلہ۔ اور پوری تصویر کی جو سیاہ و سفید کھردرے پن والی رنگت ہے وہ اسے کسی پرانی دستاویزی فلم یا کسی کرائم سین کی تصویر جیسا احساس دیتی ہے۔ یہی خامیاں اور یہ کھردراپن اس کہانی کی حقیقت پسندی کو نمایاں کرتے ہیں۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی خیالی دنیا کی نہیں بلکہ انہی گلیوں کی کہانی پڑھنے والا ہے جن پر ہم روز چلتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے۔ یہ جو ایک غیر تراشیدہ سی حقیقت پسندی ہے، یہی دراصل اس سرورق کی اصل جان اور اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس بصری مواد کا مقصد صرف دکان کی شیلف پر کتاب کو خوبصورت دکھا کر فروخت بڑھانا نہیں ہے۔ اگر مقصد صرف بیچنا ہوتا تو شاید کوئی رنگین اور جاذب نظر تصویر لگائی جاتی۔ بالکل، لیکن اس کا مقصد پڑھنے والے کو اندر سے بے چین کرنا ہے، اسے ایک غیر آرام دہ کیفیت میں مبتلا کرنا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کر سوچے کہ وہ کس طرح کے معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس پر کوئی فلٹر نہیں لگایا گیا۔ تصویر میں موجود ان دو بچوں کی حالت اور ان کا سکڑ کر بیٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ غربت کوئی رومانوی چیز نہیں ہے، یہ ایک روزمرہ کا عذاب ہے۔ اور یہاں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیسا سوال؟ کہ کیا ہم اپنی روزمرہ کی تیز رفتار زندگی میں اپنے ارد گرد موجود ایسی حقیقی زندگی کی تصویروں کے اتنے عادی تو نہیں ہو گئے کہ اب ہمیں ان سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ ہاں، کیا سڑکوں پر ٹریفک اشاروں پر ایسے ہی سردی سے ٹھٹھرتے بچوں کو دیکھ کر انسان بغیر کچھ محسوس کیے اپنی گاڑی کا شیشہ چڑھا کر آگے نہیں بڑھ جاتا؟ یہ سرورق صرف ایک کتاب کا تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اسی معاشرتی بے حسی کو سیدھا سیدھا چیلنج کر رہا ہے۔ یہ کتنی غور طلب بات ہے کہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر ایک تصویر چھپی ہے وہ ہمارے پورے کے پورے معاشرتی نظام اور ہماری اخلاقیات پر اتنا بڑا سوالیہ نشان لگا سکتا ہے۔ اور یہی فن کی اصل طاقت ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ کس طرح خدا کی بستی کا یہ سرورق اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عنوان کے اس کاٹدار طنز سے لے کر تصویر کے اس ہولناک تاریکی تک ہر چیز ایک کہانی سنا رہی ہے، ایک ایسی کہانی جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ ہم نے اس بات کو بھی گہرائی سے سمجھا کہ کیسے شوکت صدیقی کا نام پیلے رنگ میں ایک انتباہ کی طرح چمکتا ہے اور سرخ رنگ کا لفظ ناول آنے والے درد کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور الحمرا کی سادہ پیشکش بالکل، اور ان دو معصوم بچوں کی کھردرے کمبل میں لپٹی ہوئی تصویر نے معاشرے کی ان تلخ حقیقتوں کا اس قدر گہرا ادراک کروایا جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا شاہکار ہے جو الفاظ کی محتاجی کے بغیر ہی اپنا پورا بیانیہ دیکھنے والے کے ذہن میں اتار دیتا ہے۔ اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ کلاسک ادب اور اس سے جڑا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کے موضوعات وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی کاٹ میں کمی نہیں آتی۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر ایک خیال بار بار ذہن میں ابھرتا ہے جو ایک انتہائی گہری سوچ کو جنم دیتا ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ اگلی بار جب کوئی کسی مصروف سڑک سے گزرے یا کسی عوامی جگہ پارک یا چوراہے پر جائے تو ذرا ارد گرد کے مناظر کو ایک فریم میں رکھ کر دیکھے۔ ایک تصویر کی طرح؟ بالکل۔ اگر آج کے اس جدید دور اور ہمارے موجودہ معاشرے کی کوئی سچی تصویر کھینچ کر کسی کتاب کا سرورق بنایا جائے تو کیا وہ واقعی شوکت صدیقی کی خدا کی بستی کے اس تاریک سرورق سے کچھ مختلف ہوگی؟ یہ واقعی ایک چھپتا ہوا سوال ہے۔ یا اتنی اونچی عمارتوں اور چمکتی سڑکوں کے باوجود معاشرے کا ایک بڑا حصہ آج بھی اسی سرد بینچ کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کتاب بند ہونے کے طویل عرصے بعد بھی ذہن کے دروازے پر مستقل دستک دیتا رہتا ہے۔